بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گدا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اور اسے کون پکڑے مولا جسے تو رہا کر دے. موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی قید میں یوسف، پھر ایک مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا ڈوبتی کو پار لگانے والا، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء محسن انسانیت فخر آدمیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہے. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اولیاء کرام اور بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے ہے. حضرات ذی وقار، آج ہم اللہ کی توفیق سے 12 اپریل سن 2024 خطبہ جمعۃ المبارک کی نشست میں دین کی تبلیغ اور اس کی نسبت سے جمع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر کے اس پہ کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پردے کے اندر بیٹھنے والی میری ماں، بہن، بیٹیوں، جو آیت کریمہ رب کے قرآن سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کو ہی میں آپ کے سامنے موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں
اور چند معروضات گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو انسان کے ساتھ اللہ نے دکھوں کو بھی لگایا ہے اور سکھوں کو بھی لگایا ہے۔ دکھ اور سکھ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ دن جو ہے وہ بدل بدل کر کے آیا کرتے ہیں۔ کبھی بادشاہت ہوتی ہے تو اگلے دن گداگر بن کر کے انسان مانگتا پھرتا ہے۔ کبھی وزیر اعظم ہوتا ہے تو پھر ہی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسیر اعظم بن کر کے جیلوں کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو پھیر پھیر کر انسان کے اوپر لاتے ہیں۔ اگر کوئی سکھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے یہ سکھ ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دکھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہر تنگی کے بعد تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے انسان صبر کرنے والا ہو اور اپنے رب کی ذات کو کبھی بھلانے والا نہ ہو، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اس کو چھوڑنے والا نہ ہو، ہر وقت اس کے در کا سوالی بن کر کے بیٹھا رہے، ایڑیاں رگڑتا رہے اسی امید سے کہ پانی یہیں سے نکلے گا، میرا رب میری مدد کرے گا، اور یہ عقیدہ اور منہج بنا لے کہ اس کے علاوہ کوئی میری مشکل کو ٹال نہیں سکتا، کوئی میری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی میری بیماری کو شفا کے اندر تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ بنا کر کے بیٹھ جائے، وہ بیماری، وہ فکر مندی، وہ پریشانی چاہے 1 سال کی ہو، 10 سال کی ہو، 50 سال کی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن وہ حل ہوگی اور فوری بھی ہو جاتی ہے۔ کائنات کے جو پہلے انسان تھے سب جانتے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت جناب آدم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی مشکلات آئی۔ ان کے بعد جناب نوح پیغمبر ہیں، مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، 950 سال کی زندگی ان کی پریشانیوں کا ایک جہان ہے۔ ان کے بعد خلیل اللہ کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کو گھر سے بے گھر کر دیے گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، یار دوست وفادار جو تھے وہ سارے پرائے ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جناب یونس کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور آخر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ زندگی جو ہے پریشانیوں کا نام ہے، زندگی لگتی ہی نہیں ہے، زندگی تو خوشیوں کا نام ہوتا ہے۔ پریشانیوں کی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے؟ لیکن ان لوگوں کے اوپر جب پریشانی آئی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب ان کو دکھ پہنچے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری امیدوں کا محور ہیں، مرکز ہیں۔ جب ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہمیں رب یہی بتاتا ہے کہ ان کو دیکھیے کہ ان لوگوں کے اوپر تم سے زیادہ غم تھے، پریشانیاں تھی، دکھ تھے، اور دکھ کیا بلکہ دکھوں کے آسمان تھے، دکھوں کے پہاڑ تھے۔ میرے عزیز دوستو، تو دیکھیے ان کی زندگیاں کیسی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا۔ یہ کوئی دکھ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہی نہیں آتے، پریشانیاں ہماری زندگی کا ہی بس حصہ نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے والدین، والد صاحب پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، یتیمی کے عالم میں دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، اور ابھی 6 برس کی عمر ہے، والدہ بھی جدا ہو جاتی ہے۔ 8 برس میں آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اتنے میں بڑے ہوتے ہوتے 40 سال کو پہنچے۔ اللہ نے نبوت کے علم سے سرفراز فرمایا، ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اور وہ لوگ جو بڑیاں خوشیاں منا رہے تھے وہ بھی سارے آپ کی جان کے دشمن بن گئے، پتھر پڑ رہے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ نے جو بیوی اور چچا عطا کیا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا، اسی عالم میں پریشانیوں کے اندر لیا۔
جب سارا مکہ دشمن تھا، سارا جہان دشمن تھا، اس وقت وہ ساتھ دینے والا چچا بھی فوت ہو جاتا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد وہ آپ کی رفیقہ حیات اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے ہر دکھ کے اوپر مرہم لگانے والی تھی، حوصلہ دینے والی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاں ایک لخت جگر اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کا نام جناب ابراہیم ہے، 18 ماہ کا کھلونا ہے میرے آقا کا، آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، گود مبارک کے اندر ہے، اور جدائی کا وقت آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ دکھ کم تھا، پھر اوپر سے مشرکین مکہ تانے مارتے ہیں کہ اب اس کی تو نسل ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے دکھ تھے، یہ سارے درد تھے، وہ درد جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں پہنچے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ان عظیم ہستیوں نے کیا کیا تھا۔ آئیے ایک پیغمبر کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے ان کا نام ہمیں بتایا ہے، ان کا نام اس میں گرامی ہے جناب ایوب علیہ السلام۔ ایوب کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، مالدار تھے، جگیریں تھی، پلاٹ تھے، اللہ اکبر، اور بڑا ہی اللہ نے نوازا تھا، صحت پہلوانوں جیسی ہے، بیٹے بے شمار ہیں، بیویاں ہیں، آپ کے بچے، ہر کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن آنن فانن وہ بچے بھی اللہ اکبر اللہ لے لیتا ہے، بیویاں جدا ہو جاتی ہیں، مال و دولت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور صحت بھی ختم ہو گئی۔ اور صحت کو ختم ہوئے بھی کتنے سال گزر چکے ہیں، 18 برس بھی جاتے ہیں۔ 18 برس کا بیماری تو ایک دن کے انسان کو اتنا کھپا دیتی ہے کہ انسان کو اللہ اکبر الفاظ نہیں ہے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کا نام ایوب ہے علیہ السلام، کی بیماری 1 سال کی نہیں، 2 سال کی، 10 سال کی نہیں، 15 کی بھی نہیں ہے، پورے 18 سال کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، بیویاں ساتھ چھوڑ گئی، یار اغیار میں بدل گئے، وہ وفاداریاں جو سکھ کے اندر انسان کو میسر آتی ہیں، دوستوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، وہ جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ساری جدا ہو چکی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک بیوی ہے، بیوی ان کا نامی رحمت ہے سلام اللہ علیہ، ان کو کہتے ہیں جب سارے چلے گئے تو بیوی تو بھی چلی جا۔ وہ کہتی ہے اللہ والی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سکھوں کے اندر تو ہم اکٹھے رہے ہیں، اور اب جب وقت ایسا آ گیا کہ اب آپ کو دکھ آئے ہیں، بیماری آئی ہے، تو میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ ایسی بیویاں بھی اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوست، اب پریشان ہیں، اب بیماری بھی طویل ہو گئی ہے، کوئی پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن نہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کس کو؟ ہاں جی، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ ابھی تک صبر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا تو نے سکھ دیے ہیں، تو آج دکھ آگے تو شکوے کس بات کے ہیں، کیوں میں شکوہ کروں تیری ذات کے سامنے؟ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب 18 برس 18 بہاریں بیت چکی ہیں، اب قرآن کہتا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ الہ العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر ایوب کو میرے محبوب یاد کیجئے، قرآن پاک کا حصہ بنائیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہتے ہیں پروردگار عالم مجھے بہت بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بیماریوں کو صحت میں بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے 70 سال مجھے ٹھیک ٹھاک کیے رکھا،
شفاؤں والی صحتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اب 18 سال بیت گئے بیماری کو۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے صحت عطا فرمائے؟ تو ہے کائنات میں۔ اپنے داتا کو پکار دیا حضرت ایوب علیہ السلام۔ میرے عزیز دوستو، پھر میرا رب بھی کبھی دیر نہیں کرتا، جب بندہ اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے فوری جواب آیا۔ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے تو اپنے باپ کو بلائیے، فون کریں گے، آتے آتے لیٹ ہو جائے گا۔ اپنے دوستوں کو فون کرو، آتے آتے دیر ہو جائے گی۔ بھائیوں کو پکاریے، دیر پہنچیں گے، لیٹ کر دیں گے۔ او جی فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رش کا بہانہ، کیسے کیسے بہانے آئیں گے۔ حقیقت ہے، انسان ہے۔ لیکن الہ العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے ایوب کی دعا کو فوری قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہ معہ۔ الہ العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے ایوب کی پکار کو فوری قبول کیا۔ وہ لوگ تو کہتے تھے ایوب اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، قبر کھود کے رکھیے، کب قبر میں پڑ جائے گا، یہ چند سانسیں ہی تو چلتی دکھائی دے رہی ہے اور بچا ہی کیا ہے۔ لیکن ایوب کو تو پتا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو ناممکن کو فوری ممکن میں بدلنے والا ہے، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں والا ہے۔ اس کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ، ہم نے اس کے دکھوں کا فوری مداوع کر دیا، صحت میں بدل دی اس کی بیماری کو۔ اور کتنی جلدی بی بی رحمت جو ہے وہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی، آ کر کے حجرے میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھتی ہے بابا جی او جوان، بلکہ اللہ نے صحت دی تھی، کہتے ہیں بھائی یہاں پہ میرا ایک دکھوں کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا میرا خامد پڑا ہوا تھا، پتہ ہے کون لے گیا اس کو؟ وہ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، چل تو سکتے نہیں تھے، کون اٹھا کے لے گیا میرے خامد کو پتہ ہے؟ فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کون لے گیا اس کو۔ اس کا نام کیا تھا؟ نام ایوب تھا۔ فرمایا ایوب تو میرا ہی نام ہے، اگر ایوب کو ڈھونڈتی ہے تو پھر میں ہی وہ ایوب ہوں۔ بابا میرے سے مذاق نہ کر، تو کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں چھوڑ کے گئی ہوں اسے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، زخموں سے چھلنی جسم تھا، اور کوئی ایک آدھے دن کا بھی بیمار نہیں تھا بلکہ 18 برسوں کا بیمار تھا۔ فرمایا بی بی میں ہی ہوں، تو میری بیوی ہے، میں تجھے جانتا ہوں، میں نے اپنے رب کو آج آواز دی تھی، پکارا تھا، اور وہ کبھی بھی کسی کی پکار کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ وہ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہی تو ہوتا ہوں، تمہارے دوست یار والدین بہن بھائی رشتہ دار سارے جتنا مرضی تمہیں گارنٹی دے کر کے کہیں جب پکارو گے میں حاضر ہوں، لیکن اتنے قریب نہیں وہ ہوں گے جتنا میں رب تمہارے قریب ہوا کرتا ہوں۔ کبھی پکار کر کو دیکھو نا، دوستوں کو تو شکوے کر کر کے بتاتے ہو، یاروں کو تو دکھڑے سناتے ہو، کبھی اپنے رب کو بھی تو سنا کر کے دیکھیے نا، وہ فوری مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ کی کہ نہیں کی جناب ایوب کی مدد؟ کی نا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
جتنی صحت تھی پہلے اتنی نہیں لٹائی بلکہ اس سے ڈبل عطا فرمائی، جتنے بیٹے تھے پہلے میں نے اتنے نہیں بلکہ اس سے بھی ڈبل عطا فرمائے، جتنی جاگیریں تھی مال و دولت تھا میں نے اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا عطا فرمایا تھا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ الہ العالمین نے فرمایا میرا ایوب کیا ہی صبر کرنے والا تھا۔ بڑے بڑے صبر کرنے والے موجود ہیں لیکن اس کے صابر شاکر ہونے کے کیا کہنے کہ جس کی صبر و استقامت کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہو وہ ایوب ہے، وہ میرا پیارا ایوب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو کبھی نہ گھبرائیے، مشکلات کے پہاڑ کھڑے نظر آئیں لیکن ان مشکلات کو منہ چڑھا کر کے کہا کرو تو کتنی بڑی ہے لیکن میرے رب سے تو بڑی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں بہت بڑا دکھ ہوں، بہت بڑا، شیطان مایوس کرنا چاہے گا لیکن شیطان کو اعوذ باللہ پڑھ کے بھگا دو کہ ظالم ظلم نہ کر، میرا رب موجود ہے، وہ حی قیوم ہے اور ہر وقت اپنے بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور ایک اور پیغمبر آپ سمجھیں گے پیغمبروں کو کتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں تو ذرہ برابر بھی اس کے مقابلے میں کبھی نہیں آئی ہوں گی۔ فرمایا میرے یونس کا بھی ذکر کیجئے قرآن پاک میں، فرمایا وَظَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو کہاں پہنچ چکے ہیں؟ مچھلی کے پیڑ میں، مچھلی کے پیڑ میں۔ اور آج کا جدید دور بھی ہو نا تو کوئی چیز مچھلی کے پیڑ میں چلی جائے تو کوئی سائنس بتائے گی، ٹیکنالوجی بتائے گی کہ وہ فلاں بندہ گر گیا تھا، فلاں کا بیگ ہی گر گیا تھا کشتی سے تو وہ کس مچھلی میں ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ وہ چند ماہ پہلے ٹائٹینک دیکھنے والے آبدوز کروڑوں روپے بندوں نے خرچ کیے، اللہ اکبر، آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو مچھلی کے پیڑ میں گئے ہوئے شخص کو بھی اللہ نے باحفاظت نکالا ہے۔ فرمایا انہوں نے اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، پانیوں کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر فی الظلمات، اندھیروں کے اندر ہمیں پکار دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ کتنا بھی بڑا دکھ ہو آپ کا میرے بزرگوں، میری بہن بیٹیوں، کہہ دیا کرو نا لا الہ الا انت سبحانک۔ مولا غلطی میری ہے، خطا میری ہے، کمزوری میری ہے، نقص میرے اندر ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مشکلات میں کام آنے والا، کوئی دکھوں کا مداوع کرنے والا نہیں ہے، مولا تو ہی ہے۔ یہ دکھ آ گیا تو کیا ہوا؟ اب یہ مچھلی کے پیڑ کا دکھ بھی کوئی چھوٹا دکھ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے مچھلی کے پیڑ میں بھی، کسی اور نے سنا ہوگا بھائی کہ یہاں ایک بندہ ہے وہ پکار رہا ہے کہ مجھے بچا لیا جائے؟ کسی نے نہیں سنا، لیکن آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھے ہوئے رب نے سن لیا۔ اور پہلے آسمان کی دنیا سے مسافت جناب آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 سال ہے، ایک آسمان کی دوری دنیا سے، اور پھر دوسرے کی بھی 500، تیسرے کی بھی، 7 آسمانوں کی ایک سے دوسرے کی 500 سال، پھر 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کی مسافت بھی 7ویں آسمان سے 500 سال، پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور سمندر سے عرش تک بھی مسافت جو ہے وہ 500 سال ہے۔ لیکن آگے فرمایا کائنات کے لوگوں یہ کتنی بھی دوری ہے لیکن تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس سے کچھ دور نہیں ہے، تم سے دوری ہے۔
اللہ اکبر۔ فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ الہ العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یونس کی پکار کو قبول کر دیا، اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ہم اسی طرح اپنے اوپر ایمان لانے والے بندوں کے دکھوں کو دور کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد کر کے لے جائیے سبق، ادھر ادھر نہ مارے پھرا کریں۔ مصلے سب کے گھر میں ہوا کرتے ہیں، وضو کے لیے پانی بھی ہوا کرتا ہے، اگر نہ بھی کرنا ہو تو ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ اگر پھر بھی ہو کہ کوئی میری دعا کو نہ سن لے، راز کی بات ہے، میرے دکھ ہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، تو فرمایا میرے رب نے کہ اپنے دل کی دنیا سے آواز دیا کرو۔ دل کی دنیا سے یہ بھی پیکج موجود ہے، نہیں کسی کو بتانا چاہتے تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، قحط پڑ گیا، بارش نازل نہیں ہوتی تھی، کہا ایک تمہاری مجلس کے اندر وہ بھی بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، تو اس کو باہر نکالو۔ موسیٰ نے کہا چلو بھائی کوئی بندہ ایسا ہے، اگر نہیں نکلو گے رب مجھے بتا دے گا، پھر پکڑ کے ہاتھ کھینچ کے باہر نکالوں گا کہ ساری قوم تمہاری وجہ سے بھوکی پیاسی ہے، قحط کا شکار ہے، چل نکل۔ جب یہ بات سنی تو دل سے ہی کال ملا گیا۔ یہ دل کی تار بڑی اعلیٰ ہے، اگر یہ مل جائے یہ اللہ سعادت نصیب فرما دے، ہر ایک کو ہوتی نہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا الہ العالمین ساری دنیا کے سامنے مجھے ننگا کرو گے؟ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پردہ ڈال دے۔ یہ کہنا تھا اس کا، بادل کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا می جو ہے وہ برسنے لگتا ہے، بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں الہ العالمین بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، میں نے ان کو بھی کہہ دیا ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہوتی، اب ان کو کیا کہوں؟ فرمایا وہ بندہ اسی مجلس میں موجود تھا، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں نے اس کی صلح کی آفر کو ٹھکرایا نہیں، قبول کر لیا ہے، بس میرا اور اس کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، بارش برس رہی ہے، بس میری نعمت سے مالا مال ہو جاؤ، مجھے مارو۔ لیکن اللہ نام تو بتا دے۔ فرمایا موسیٰ تب نہیں بتایا تھا جب وہ میرا نافرمان اور دشمن تھا، اب کیوں بتاؤں؟ اب کیسے بتاؤں گا؟ میرا رب تو یہ ہے۔ پھر بھی میرے عزیز دوستو ہم مارے ادھر سے ادھر چھلانگے مارتے پھرے، مال بھی ضائع کریں، وقت بھی ضائع کریں، اللہ اکبر۔ اور آج کل عزتیں بھی جا رہی ہیں، جانیں بھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کہ اتنا رب ہمارا قریب بھی ہے اور ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا بھی ہے۔ ایک بی بی آتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی الہ العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خوشحالی کی زندگی گزر رہی تھی، اچانک ہی میرے خامد میرے سر سے جدا ہو جاتے ہیں، میرے رب کے مہمان بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جو سکھ تھے وہ دکھوں کے اندر بدل چکے ہیں، دن کو بھی غمگین رہتی ہوں، شام کو بھی غمگین ہوں، رات کے اندھیرے ہوں یا صبح کے سویرے ہوں، اسی طرح گزر رہے ہیں، روتی رہتی ہوں، دکھوں کا شکار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دے، دعا ہی بتا دیں کہ میرا رب میرے دکھوں کو دور کر دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بی بی میں تجھے ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں، پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف
خيرا منها. فرمایا اللہ سے اجر کی دعا مانگ، صبر کر لے اور اجر کی امید لگا، کہا کر کہ الہ العالمین مجھے اس نقصان کے اوپر اجر سے نواز دے. وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. الہ العالمین اور جو میرا نقصان ہو چکا ہے مجھے اس سے بھی اچھا عطا فرما دے. کسی کی دکان کا خسارہ ہو جائے تو یہی دعا پڑھا کرے، مال چلا جائے تو یہی دعا کیا کرو. اللہ اکبر. وہ بی بی کہتی ہے مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا میں پڑھتی رہی، لیکن جب معنی پہ غور کیا کرتی تو اس وقت میری آنکھیں کھل جاتی کہ میں کیسے یہ دعا کروں. میرا تو خامد تھا ہی بڑا اعلیٰ، کائنات میں کتنے انسان میں نے دیکھے گے لیکن ابو سلمہ سے بہتر مجھے کبھی کوئی ملا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. عورتیں بھی دعا کر کے خامدوں کے بارے میں بتایا کرتی ہیں نا، لیکن میرا خامد تو وہی تھا، ابو سلمہ تو وہی تھا نا. اس سے اعلیٰ مجھے مدینے کی بستی میں کون ملے گا. کہتی ہے لیکن چونکہ مجھے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا میں پڑھتی رہی کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، یہ وظیفہ جانے. میں پڑھتی رہی ہوں، بس میں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے. کہتی ہے ایک دن ایسا آیا مجھے نکاح کا پیغام آ گیا، مجھے ابو بکر سے بھی نکاح کا پیغام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں نے ٹھکرا دیا. جناب عمر فاروق سے بھی نکاح کا پیغام آیا، میں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، اتنے میں ایک پیغام میں نکاح آ جاتا ہے، اور وہ نکاح کا پیغام کس کی طرف سے تھا؟ کسی عام کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ رب کی مخلوق میں جو سب سے خاص الخاص تھا اس کی طرف سے آیا تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں وہ ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تھا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ کیا تو پھر میرے رب نے کرم کی برکھا برسائی. میں نے کہا الہ العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی تھوڑی سی سخت ہوں، ابو سلمہ تو برداشت کر لیا کرتا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کی کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. بیوی اور شوہر کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں، فرمایا میں اللہ کا حبیب تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تیری زبان میں نرمی پیدا فرما دے گا. فرمایا اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا کروں گی، کیسے پالوں گی، کون ان کا سرپرست بنے گا؟ فرمایا میں ہوں نا، جہاں میرا رب ہمیں کھلائے گا ان بچوں کو بھی کھلائے پلائے گا. میرے نبی نے تو شفقت کے سارے جو ہے وہ زاویے ہی توڑ دیے، سارے لیول ہی پھلانگ دیے، آگے بڑھ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا بات ہے. آپ کے پاس تو ایک آنے والا آیا تھا نا، جانتے ہیں غلام زید ابن حارثہ. میرے نبی نے ایسی شفقت کی اس بچے کے ساتھ، گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا بیٹا بچہ اس کے گھر میں ہے، بندہ بڑا نیک ہے، بڑا رحم دل ہے، جلدی جاؤ، ہو سکے تو کچھ بھی نہ لے کے جاؤ، ویسے بھی دے دے گا. ماں بھی آئی، باپ آیا، چچا آیا، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ بیٹا زید ہے جو بکتا بکاتا آپ کے پاس آ گیا ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، بتائیے کیا لینا چاہتے ہیں، کتنا خرچہ آیا، منہ مانگا پیسہ مانگیے.
فرمایا دے دوں گا تمہارا بیٹا، کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ بچہ خود منہ سے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، خود کہہ دے۔ باپ نے سمجھایا چل بیٹا، ماں نے سمجھایا، سب سمجھاتے ہیں، لیکن کہتا ہے جب جی کرے آ کے مل جایا کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ جو شفقت، جو محبت، جو مودت مجھے یہاں سے ملی ہے، وہ مجھے اپنی سگی ماں کی گود میں بھی نہیں ملی تھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا تو یہ تھے۔ فرمایا ام سلمہ گھبراتی کیوں ہے؟ بچوں کو بھی ہم ایسا پالیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس بی بی کا دکھ بھی اللہ نے دور کر دیا، اور نعمت عاجلہ جو ہے، جو اللہ کا کائنات میں سب سے بڑا احسان ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں دنیا میں، لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں نے فلاں نعمت دے کے احسان کیا، فلاں دے کے فلاں، لیکن ایک ہی نعمت ایسی ہے، وہ نعمت مصطفیٰ ہے، جس کو عطا کر کے کائنات پہ احسان کر دیا، اور احسان کو جتا بھی دیا کہ بھائی میرے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں تھا۔ تو اس بی بی کو اللہ نے وہ شوہر عطا فرما دیا، اور کل کائنات کی مومنوں کی ماں بنا دیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج لوگ نہیں مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم مومن تو ہیں لیکن ہم ان کو مائیں نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے ہی مانتے ہیں، بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی خوشی روٹ جائے، دکھ آ جائے، درد ہونے لگے، تکلیف آئے، تو کیا کہنا ہے، کس کو پکارنا ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے کائنات کے لوگوں؟ تمہارا رب تمہیں پوچھتا ہے، سوال کر کے قرآن میں پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو کون ہے جو تمہارے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والا ہے؟ تم نے جو عارضی بنا لیے، لیکن یہ بھی تم نے کوئی وفاداری نہیں کی اپنے رب سے۔ کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، پالنے والا اوپر والا۔ تمہیں سورج کی روشنی دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، تمہیں 4 موسم دیے تو اس نے دیے ہیں۔ اقبال نے یہاں پہ کہا تھا، پوچھا تھا سوالیہ انداز میں، وہ کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، بیج بوتے ہیں کسان تو کون پالتا ہے؟ کسان بھی کبھی بھول جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد لہلہاتی ہوئی ہری بھری فصل اگ جاتی ہے، اگانے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار ہوا۔ کہتے ہو نا آج بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوا ہے، ماشاءاللہ، اس ہوا کا پوچھتا ہے وہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے وہ نور آفتاب،
اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائے موسموں کو خوئے انقلاب۔ یہ سارا کچھ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ پھر تمہارا دکھ کیوں اتنا بڑا تم نے سمجھ لیا کہ جو اللہ نہیں حل کر سکتا؟ نعوذ باللہ۔ آئیے نا آخری بات، ہماری آپ کی سب مومنوں کی ماں اور محبوبہ محبوب خدا حضرت اماں جان سیدہ عفیفہ کائنات، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگا دی۔ منافق اتنا بدبخت ہوا کرتا ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور حتیٰ کہ سامنے والا جو بھی ہو اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی کے حرم کو بھی نہیں بخشا ان بدبختوں نے، نبی کی عزت کو بھی نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی تہمت لگا دی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر جو ہے پریشان رہے اس بات سے، اور آپ کو پتا ہے وہ تو پھر امام الانبیاء تھے۔ اللہ اکبر۔ پاک دامنی اور پاکیزگی تو میرے رب نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ ایک عام انسان اس تہمت کو برداشت نہیں کر سکتا تو امام الانبیاء پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مکے کے پتھر ایک طرف ہوں گے، طائف کے پتھر ایک طرف ہوں گے، ساری آپ کی تکلیفیں ایک طرف ہوں گی، لیکن جو اماں جان کے اوپر تہمت لگی ہے، میرے نبی کی محبوبہ کے اوپر، حبیبہ کے اوپر، سیدہ عائشہ کے اوپر، یہ تکلیف کل کائنات کی تکلیفوں پہ نبی پہ سب سے زیادہ باری گزرنے والی تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، عائشہ کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ منافقین کی زبانیں گز گز لمبی ہو چکی ہے، تانے مارتے ہیں، ہوٹنگ کرتے پھرتے ہیں، اپنی مجلسوں کے اندر کہہ لگاتے پھرتے ہیں، ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ میں کیا کروں، اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ابھی فیصلہ نہ کیجئے، بس مجھے اتنا بتائیے عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا آپ کا وہ خود کیا تھا یا عرش والے کی رضامندی سے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ آپ نے نا کیا فرق کیا کہ اپنی انگلی کو اوپر اٹھا دیا، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے، اپنی انگلی کو اوپر اٹھایا کہ یہ تو اللہ نے کیا تھا، اور ساتھ خوش ہو کر کے فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن الخطاب، جزاک اللہ، تو نے تو میرے دکھوں کو دور ہی کر دیا، میری گرانی کو سکھوں کے اندر تبدیل کر دیا، میری بے چینی کو ختم کر دیا۔ فرمایا امام الانبیاء سے اللہ کے رسول اگر اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ سے کیا تھا پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی ویسی عورت کو آپ کے بستر کی زینت بناتا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تہمتیں لگتی ہیں، تہمت جناب یوسف پہ نہیں لگی، پیغمبروں پہ لگتی ہیں، اور پیغمبر کی پاک باز ہستی بیویوں پہ بھی لگتی ہیں اور عام مومنوں پہ بھی لگ جاتی ہیں۔ آج ہمارے بھائی خطیب جو حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی یہ تہمت لگی ہوئی ہے اور جیل کے اندر ہے۔ صاحب دوست ان کی رہائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو باعزت بری فرمائے اور رہائی عطا فرمائے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، فوری اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اس گھر کی طرف ساری دنیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا کرتی ہے، اور ایک گھر ایسا ہے وہ گھر صدیق کا ہے، ساری دنیا آپ کے قدموں میں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی دفعہ صدیق کے گھر جایا کرتے تھے۔
جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، کون ہے آنے والا؟ ہم تو پہلے ہی بڑے ستائے ہوئے ہیں، تہمتوں کے مارے ہوئے ہیں، منافقین کی لمبی لمبی زبانوں کی ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں۔ فوری دروازہ کھول دیا گیا، اندر جا کے دیکھا اللہ اکبر، حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بخار ہے، بیمار ہے، اپنے رب کے دروازے پہ حماتن ہر وقت دستک دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تب بھی بتا، رب معاف کرنے والا ہے، تو پھر بھی بتا۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میں ہاں کروں تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ کروں تو مانے گا کون؟ پھر جا کر کے مصلی پہ آپ کا پلو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں مصلی پہ اور اپنے رب سے عرض گزار ہوتی ہیں آج تک بھی میرے مولا ان کو میرے اوپر یقین نہیں آیا، انما اشکو بستی وحزنی اللہ۔ فرماتی الہ العالمین میرا شکوہ تیرے ساتھ ہے، آج میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا۔ آنکھیں سفید ہو چکی ہیں غم کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں بابے کو کیا ہو گیا، ہر وقت یوسف یوسف کرتا روتا رہتا ہے۔ یوسف کو گئے ہوئے بھی کئی دہائیاں گزر گئی، لیکن بابا جان کہتے ہیں او بھائیو او میرے بیٹو سائیڈ پہ ہو جاؤ، میں تمہیں تو اپنا دکھ نہیں سنایا کرتا، میرا دکھرا تمہارے سامنے تو نہیں ہے، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں جو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والا ہے، بے چینی کو چین میں بدلنے والا ہے، بے قراری کو قرار میں بدلنے والا ہے۔ اماں جان کہتی ہیں الہ العالمین میرا دکھ بھی تیرے سامنے ہے۔ فرمایا اتنے میں میں نے دیکھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پاک کے اوپر میں نے دیکھا پسینہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا وحی کے آثار تھے، سخت سردی کے اندر بھی آپ کے اوپر وحی آتی، آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا آپ نے اپنے چہرہ پاک کے اوپر چادر لی ہوئی تھی، چادر کو ہٹایا، پسینہ نظر آیا مجھے اور یوں محسوس ہوا جیسے بادل کا کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ان سے 14ویں کا چاند باہر نکلتا ہے، مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ پاک مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آؤ نا ادھر، اللہ نے تیری برات میں قرآن نازل فرما دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ الہ العالمین نے تیری پاک دامنی میں پورا ایک سورہ نور کا رکوع نازل فرما دیا ہے۔ فوری اماں جان سجدے میں گر گئی، آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں نبی پاک کا شکریہ تو ادا کر دے۔ فرمایا کسی کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، جس رب نے میری پاکیزگی کو قرآن بنایا ہے میں آج اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیز دوستو منافقین نے ستایا، آپ کو لوگ ستائیں گے، تڑپائیں گے، رلائیں گے، اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، صحت بیماریوں میں تبدیل ہو جائے گی، مالدار ہیں تو مال کھس جائے گا، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آج کا سبق یہی ہے جب بھی پریشانی آئے تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیے، اپنے رب کو پکاریے، وہ تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ کبھی بھی وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کو جب تم نے کہہ دیا یا اللہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہیں جواب نہ دے۔ ساری کائنات
لاجواب تمہیں کر سکتی ہے، لیکن میرا اکیلا رب ہے جو ہر وقت تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ صرف ہمارے پکارنے میں دیر ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو میرے رب کے بس میں نہ ہو، اس کی قدرتوں سے باہر ہو۔ اللہ اکبر، آئیے اور اپنے رب کو ہر مشکل کے اندر صدا لگائیے، پکاریے، وہی تمہارے دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی اور بہنیں اور عورتیں پردے کے اندر آئی ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔